تو آج ہم ایک عملی سوال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ ملازمت اور کمائی کے حلال اور حرام ہونے سے متعلق ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر آسٹریلیا میں ایک صاحب تھے، ان کی صورتحال تھی جو ایک نائٹ کلب میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتے تھے۔ نائٹ کلب میں سیکیورٹی، ٹھیک۔ جی، تفصیل یہ ہے کہ وہ ایک سیکیورٹی کمپنی کے ملازم تھے۔ اوکے۔ اور ان کی ذمہ داری تھی نائٹ کلب کے اندر نظم و نسق رکھنا تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ سمجھ گئی، مطلب کام تو بظاہر ٹھیک لگ رہا ہے سیکیورٹی کا۔ ہاں، لیکن تنخواہ جو تھی وہ سیکیورٹی کمپنی دیتی تھی، ٹھیک ہے، جسے ادائیگی ظاہر نائٹ کلب کی انتظامیہ کرتی تھی۔ اچھا، تو پیسہ نائٹ کلب سے کمپنی کو اور کمپنی سے ملازم کو آ رہا تھا۔ بالکل۔ تو بنیادی سوال یہی اٹھا کہ کیا اس نوکری سے جو آمدنی ہو رہی ہے وہ شرعی طور پر جائز ہے؟ جی، یہ واقعی ایک دلچسپ اور اہم صورتحال ہے، کیونکہ اس میں کئی پہلو ہیں۔ جی جی۔ صرف نوکری کی نوعیت نہیں دیکھنی، یعنی صرف سیکیورٹی کا کام، بلکہ کام کرنے کی جگہ یعنی نائٹ کلب بذات خود، اور پھر وہ کمپنی جس نے ملازمت دی، ہاں، سیکیورٹی کمپنی، جی، اس کی اپنی آمدنی کا بڑا حصہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ سب عوامل اہم ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ ہمارے پاس اس حوالے سے ایک شرعی فتویٰ بھی موجود ہے۔ اچھا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتایا گیا تھا سوال میں کہ سیکیورٹی کمپنی جو تھی نا، جی، اس کے زیادہ تر معاہدے نائٹ کلبوں سے ہی تھے۔ یہ تو بہت ہی کلیدی نکتہ ہے۔ جی، تو یہ یقیناً بہت اہم لگتا ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں کیا کہیں گے، کیا یہ ملازمت اور آمدنی جائز قرار پائی؟ دیکھیں، جو شرعی نقطہ نظر اس فتوے میں پیش کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ ملازمت دینے والی کمپنی کی غالب آمدنی یعنی زیادہ تر پیسہ جی، وہ نائٹ کلبوں جیسے ماحول سے آ رہا تھا، اور خود ملازمت بھی براہ راست اسی ماحول میں تھی، صحیح، اس لیے اس مخصوص نوکری کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ اچھا، اس میں بنیادی اصول یہ کار فرما ہوتا ہے کہ ایسی سرگرمیوں میں معاونت سے بچا جائے جنہیں شریعت ناپسندیدہ سمجھتی ہے، اور پھر اس معاونت سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور اسی اصول کی بنیاد پر پھر اس نوکری سے جو کمائی ہوئی اسے بھی حلال نہیں سمجھا گیا۔ اچھا، تو یہ جان کر کے آمدنی جائز نہیں، ذہن میں فوراً سوال آتا ہے کہ اگر کسی نے ایسی رقم کما لی ہو تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، یہ اہم سوال ہے۔ کیا اسے استعمال کر سکتے ہیں یا اس سے مکمل طور پر جان چھڑانی ہوگی؟ فتوے میں اس حوالے سے بالکل واضح ہدایت دی گئی ہے۔ کیا ہدایت ہے؟ ایسی کمائی کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ اس رقم کو لازماً صدقہ کر دینا چاہیے، لیکن ایک بہت اہم شرط کے ساتھ۔ شرط وہ کیا ہے؟ کہ ثواب کی نیت کیے بغیر صدقہ کرنا ہے۔ اچھا، ثواب کی نیت کے بغیر؟ جی، یہ بات بہت اہم ہے۔ اسے خیرات کرتے وقت دل میں کسی اجر یا ثواب کی امید نہ ہو، کیونکہ یہ مال جائز طریقے سے حاصل نہیں ہوا۔ صحیح۔ اسے صرف اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی نیت سے مستحق افراد تک پہنچانا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ اس معاملے میں کلیدی نقطہ یہ ٹھہرا کہ نہ صرف ملازمت کا مقام یعنی نائٹ کلب، جی، بلکہ ملازمت دینے والی کمپنی کی آمدنی کا غالب ذریعہ بھی حکم پر اثر انداز ہوا۔ بالکل۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایسے ماحول سے منسلک ہوں جسے شرعی طور پر نامناسب سمجھا جاتا ہے تو آمدنی جائز نہیں رہتی۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اور حاصل شدہ رقم کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ بالکل، یہ مخصوص صورتحال تو چلے واضح ہو گئی، لیکن یہ ہمیں ایک وسیع تر اور شاید زیادہ پیچیدہ مسئلے کی طرف سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، آج کی جدید معیشت میں جہاں کمپنیوں کے کاروبار اور آمدنی کے ذرائع اکثر بہت ملے جلے ہوتے ہیں، ہاں یہ تو ہے، وہاں افراد کے لیے اپنی کمائی کے حلال یا حرام ہونے کا تعین کرنا بعض اوقات بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ کسی ملازمت میں فرد کا کردار کسی نامناسب سرگرمی سے کس حد تک جڑا ہوا ہے، یا کمپنی کی غالب آمدنی کا تعین کیسے کیا جائے جب ذرائع بہت متنوع ہوں۔ یہ واقعی غور طلب باتیں ہیں۔ جی، یہ وہ سوالات ہیں جن پر مسلسل غور و فکر اور رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے۔